السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ کل رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ خلیجی ریاستوں میں چاند نظر آ چکا ہے اور پاکستان کے اندر روزہ ہوگا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی طرح یہ ایک لڑائی چلے گی۔ اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں مشہور و معروف علمی شخصیت جناب قاری حنیف ڈار صاحب کو دعوت دی ہے۔ قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جزاکم اللہ خیرن جی، آپ کی بڑی مہربانی۔ قاری صاحب، رمضان کا چاند مبارک خلیج میں آپ کی 5 دہائیاں گزری، ہمیشہ ایک دن پہلے ہی رہے، اس دفعہ آپ رمضان ہمارے ساتھ گزار رہے ہیں، کیسا فیل ہو رہا ہے، کیسا لگے گا استقبال رمضان؟ دیکھیں جی، باقی چیزیں تو یہاں ہمیں سبزیاں وغیرہ تو تازہ ملتی ہیں جی، سستی ملتی ہیں پاکستان میں۔ اچھا، اور وہاں ہم مہنگی بھی کھاتے تھے اور یہاں سے گئی ہوئی کھاتے تھے، بہت ہمارے دیپال پور کا آلو تھے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو 22 روپے یا 19 روپے یہاں کی گاجر ملے درم وہاں پہ، جی اسی طرح کریلے آپ کو 30 ملیں یا 25 ملیں وہاں پہ، تو 80 کے ساتھ آپ لگا کے دیکھیں ہم کتنی مہنگی کھاتے ہیں۔ تو سبزیاں یہاں فریش ملتی ہیں، لیکن حج کا روزہ جو ہوتا ہے یوم عرفہ کا اور عیدیں، وہ ہمیں باسی ملتی ہیں، وہ وہاں سے آئی ہوئی ملتی ہے۔ یہودی جو ہے وہ ساری دنیا میں جب ان کے پاس بیت المقدس نہیں تھا تب بھی وہ اپنے روزے عیدیں جو بھی تھے وہ اس کے ساتھ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس ارض مقدسہ کے ساتھ کرتے تھے وہ۔ ہم جو ہے وہ آپ دیکھیں برطانیہ میں 5 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں پہ پاکستانی پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں، عرب سعودیہ کے ساتھ رکھتے ہیں، مصری مصر کے ساتھ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہاں ہمارے روزے ہو جاتے ہیں تقویم کا وہاں یہ جو 1 گھنٹے کا ہمارا امارات کا فرق ہے، یہاں ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ سعودیہ کے ساتھ ہم، یعنی کم از کم یہ جو عبادات مثلا یوم عرفہ ہے، وہ تو اس مقام، اس پوائنٹ، اس مقام کے ساتھ ہے، وہ عرفات کے ساتھ ہے یار، وہ دنیا میں ایک ہی عرفات ہے، وہ پاکستان میں ہم نہیں بنا سکتے۔ جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں وہ اصل دن ہے، لیکن وہ اختلاف مطالعے کا بھی تو ایک ہے نا کہ اختلاف مطالعہ کا رات دن کا فرق ہو، امریکہ کینیڈا کی طرح تو پھر تو ہے 1 گھنٹے کا فرق ہے، ہاں جی، اور اسی دن ہمیں وہ رات مل جاتی ہے۔ بڑے اتنے ہو گئے ہیں وہ پسنی میں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، کشمیر یہ جو مطالعے والی بات ہے نا، جی جی، یہ جب انگریزوں نے اسٹیٹس بنائی نا لکیریں مار کے، ہم اس کے قیدی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہ جو چیمٹی چل رہی ہے اس کے گرد سیاہ دائرہ، ایران میں یا افغانستان یہ پاکستان یہ الگ الگ اگر پاکستان سعودیہ کا ایک صوبہ ہوتا جی، ٹھیک ہے جی، تو یہاں عید ہم کب کرتے؟ جب مکہ اور مدینے میں چاند نظر آتا، اچھا، کیونکہ ہم سعودیہ کا حصہ ہوتے، اسلام کا حصہ نہیں، ہم سعودیہ کا حصہ ہوتے تو ہم کرتے، کیونکہ انگریز نے ہمیں سعودیہ کا حصہ نہیں بنایا، لہٰذا وہ ہماری مرضی۔ اچھا قاری صاحب، اس پر تو بہت سیر حاصل گفتگو ہو چکی۔ رمضان تراویح ہے آج مثال کے طور پہ، تو کیا تراویح پڑھنی فرض ہے، واجب ہے، اور تراویح کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جی، تراویح کا روزے کے ساتھ یہ تعلق ہے، اس میں لوگ قرآن ختم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یقین کریں آپ اگر 2 سال قرآن نہ سنائیں تو آپ کا قرآن کچا ہو جاتا ہے، حافظ جی جی شابے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو شاید قرآن کریم کو لے کر چلنے کی ایک حکمت تھی اللہ پاک کی، کہ یہ ایک سنت جاری ہوگی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر مجتمع کر دی، ٹھیک ہے، 20 رکعت تراویح پر۔ ہاں 20 تراویح آپ ایک رکوع 1 رکعت میں پڑھیں آپ تو آپ کا پارا پورا ہو جاتا ہے، سوا پارا، بلکہ ٹھیک ہے، سوا پارا آپ کا ہو جاتا ہے، 16 رکوع کا۔ تو یہ 20 رکعت تراویح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے رائج ہے، اس پہ اجتماع ہو چکا؟ اس سے پہلے لوگ ایک ہی مسجد میں اپنی اپنی جماعتیں کراتے تھے، یعنی آپ کے جاننے والے، آپ میرے پیچھے کھڑے ہو کے 10-15 بندے ادھر دوسری جگہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے جب دیکھا مختلف لوگ جماعتیں کروا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، ایک امام کے پیچھے تم پڑھو سارے۔ تو انہوں نے ایک امام پر سب کو جمع کیا اور امام مقرر کیا کہ یہ صاحب آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نے ان کے پیچھے پڑھنا ہے۔ مزے کی بات ہے خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی خود نہیں پڑھی، 20 رکعت بھی نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی، 8 پڑھی تراویح اس طرح مسجد میں انہوں نے پڑھی ہی نہیں۔ اچھا، اہتمام کے ساتھ؟ تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو رائج کیا، انہوں نے خلیفہ راشد، انہوں نے کہا، وہ گزرے مسجد کے پاس اور مسجد بھری ہوئی تھی اور ایک امام تھا اور سارے سنا تھا، آپ نے فرمایا نعم البدع ہذہ، دیکھو یہ کیسا نیات، یعنی میں نے کام کیا ہے کہ بھائی لوگ متفرق تھے، میں انہوں نے ایک امام پر جمع کر دی۔ ٹھیک ہے،
اس میں قرآن کسی کو تھوڑا یاد تھا وہ اتنا پڑھتا تھا، میں نے پورے قرآن پر لوگوں کو جمع کریں، یعنی پورے قرآن میں سے گزر جاتے ہیں. تو یہ جو عشاء کے ساتھ عبادت کو لا کے تراویح کو رکھا گیا نا، حضور کے زمانے میں عشاء کے ساتھ نہیں تھی. یہ اس لیے اہتمام کیا گیا کہ زیادہ لوگ شریک ہو سکیں. ٹھیک ہے. اونٹ چرانے والے لوگ تھے، کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ تھے، تھکے ہوئے لوگ تھے. اب ان کو کہا جائے کہ تم انتظار کرو کہ تیسرے پہر ہم آ کے تراویح پڑھائیں گے، تو اس کو عشاء کے بعد ہی جو ہے وہ. اچھا یہ بھی جو تہجد کا کنسیپٹ ہے نا، آپ دیکھیں روزہ کھلنے کا ٹائم کیا بتایا، ثم اتموا الصیام الی اللیل. اس کا مطلب ہے کہ مغرب کے بعد لیل شروع ہو جاتی ہے. جی. قم اللیل الا قلیلا، مغرب کے بعد آپ جو بھی قیام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے نوافل میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ قیام اللیل میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ لیل مغرب کے بعد شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گئی عشاء. تو عشاء کے بعد جب اس کو رکھا گیا تو وہ اسی طرح اصل میں کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز ہے جس کو رمضان میں اہتمام کے ساتھ عشاء کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے. کہ تہجد اگر 10 آدمی پڑھتے تھے تو یہاں 100 آدمی پڑھ لیں، وہاں اگر 200 پڑھتے تھے یہاں 1000 آدمی پڑھ رہے ہیں. تو اچھا اگر روزہ تراویح چھوٹ جائے تو نیکسٹ ڈے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ ہمارے سوال روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سارے رمضان میں کوئی تراویح نہ پڑھیں لیکن روزہ رکھنا ہے، روزہ فرض ہے. 8 پڑھیں، 4 نفل پڑھ لیں. آپ نارمل نماز جو عام حالات میں پڑھتے ہیں وہی نماز آپ پڑھ لیں. روزہ فرض ہے بھائی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہے، کتب علیکم الصیام پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے. تو قاری صاحب یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کی کوئی اسپیشل فضیلت ہے؟ پہلی فضیلت یہی ہو سکتی ہے کہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہمارے گناہ جڑتے رہتے ہیں، معدہ جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے تو وہ آسان ہو جاتے ہیں. عید کے دن سے جو ہم اس کو پھر بھرنا شروع کرتے ہیں تو پھر بدہضمی ہوتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں. یہ سارے اس لیے کہ وہ بیچارہ ہلا ہوا ہے رمضان کا. تو کوئی خاص عبادت رمضان کی؟ یہ جو حدیث ہے نا کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا یہ حدیث یہ پورے کا پورے رحمت ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب بشرہ رحمت شروع ہو گیا، بشرہ مغفرت شروع ہو گیا، اب عتق من النار. یار مغفرت اور عتق من النار، معاف کرنا اور گردن آگ سے آزاد کر دینا ایک ہی چیز ہے نا. اور اس حدیث کی صحت پر کوئی روایت میں جی یہ بالکل ٹھیک، یہ ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث ہے، لیکن فضائل میں تو ضعیف حدیث لی بہت ساری چیزیں دیکھیں. 90% جو فضائل کی حدیثیں ہیں نا، بلکہ سے بھی زیادہ وہ نیک نیتی سے بنائی گئی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ راغب کیا جا سکے. راغب کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ ترغیب اور ترہیب ہے. اگر کسی عبادت کی کوئی ترغیب دیتا ہے تو چلو اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا وہ بتا رہا ہے، بندہ تھوڑا ہی ہو جائے گا، لیکن نفل ہی پڑھے نا بندے نے. ٹھیک ہے جی. اچھا ترہیب ڈرایا جائے، مثلا ایک نماز اگر کسی نے قضا کی تو اس کو جناب علی جہنم کا غوطہ لگایا جائے گا. 40 سال نیچے جاتے ہوئے لگیں گے، 40 سال اوپر آتے ہوئے لگیں گے، تو 80 سال ہو گئے. تو بندہ، انہوں نے کہا کہ بندے نماز قضا نہ کریں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بندہ یہ سوچے گا یار جہنم میں جانا ہی ہے، یعنی قضا کر کے جانا ہے تو چھوڑ کے چلے جاؤ. اچھا قاری صاحب یہ عشرہ رحمت یا جو آپ نے فرمایا کہ سارا ہی رحمت ہے، جی اس میں کوئی خاص عبادت یا اذکار یا تراویح کے درمیان ایک دعا 4 رکعت کے بعد بتائی جاتی ہے، پھر اس طریقے سے قنوت نازلہ وغیرہ؟ دیکھیں رمضان اور قرآن کا دونوں کا آپس میں دامن اور چولی کا ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کوئی زمانہ تھا رمضان تھا لیکن روزے نہیں تھے. یہ بغیر روزوں کے بھی رمضان ہی تھا. یہ مہینہ رمضان چل رمضان ہی تھا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض. ٹھیک ہے. شروع سے 12 مہینے تھے، جب سے کائنات بنی ہے یہ 12 ہی مہینے تھے. عربوں میں اسی نام سے تھے. لوگ کہتے ہیں جی وہ رمضان کا مطلب ہے کہ وہ رمضان جی وہ راکھ، اس سے مراد ہے جی گناہ جلا کے راکھ ہو جاتے ہیں، یعنی دور دور کی حکمتیں جوڑتے ہیں نا وہ. حالانکہ رمضان تھا، روزے نہیں تھے. غزوہ بدر جب ہوئی ہے 17 رمضان کو تو روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے. لیکن اس سال رکھے تھے میرا خیال ہے روزے، لیکن فرض نہیں ہوئے تھے. یا یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اسی، کیونکہ صحابہ کرام میں سے بہت سوں کے روزے تھے. مسئلہ یہ کہ وہ روزوں کا مسئلہ اور ہے. وہ کئی غزوات میں اس طرح ہوا ہے کہ روزوں کی وجہ سے روزے حضور نے توڑوائے. خود اونٹ پر بیٹھ کر پانی پی کر توڑا تاکہ لوگوں کی تسلی ہو کہ اگر حضور نے توڑ دیا ہے تو ہمیں بھی توڑ دینا چاہیے. ہم حضور سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں. اس کے باوجود آپ نے فرمایا اب بھی جس نے نہ توڑا اس نے ابوالقاسم کی نافرمانی کی. اچھا
قاری صاحب اس حوالے سے انشاءاللہ بدر کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے، فتح مکہ کے حوالے سے بھی، تو رمضان کے حوالے سے آپ کا کوئی میسیج ہمارے ناظرین کے لیے؟ میسیج تو وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جس کو کہتے ہیں اسٹڈی کریں. ایک ہوتے ہے تلاوت کرنا، 8-1.5 سپارہ کیا ہے، 1.25 سپارہ کر دیا ہے. سپارے قرآن ختم کرنے پر زور دینے کی بجائے قرآن کو سمجھنے پہ زور دیں. تو اس پہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ لا رہے ہیں اس رمضان میں؟ تو انشاءاللہ ہم جو بھی ممکن ہوگا کوشش کریں گے. شفقت فرما دیں ہمارے ناظرین، روزانہ قرآن کی جو اسٹڈی ہے یا جو ایک اس پارے سے یا جو ایک سبق اس دن کا جو پارا ہوگا اس میں سے انشاءاللہ کچھ پوائنٹس لے کے تو ہم ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب قاری حنیف ڈار صاحب. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا قاری صاحب نے بتلایا کہ رمضان کیسے گزارا جائے، تراویح کی کیا حیثیت ہے، اور رمضان پورا ہی رحمت ہے، پورا ہی عتق من النار ہے، پورا ہی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اس میں متوجہ ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اشکال ہو، کوئی بھی شرعی یا روحانی مسئلہ ہو، جاننے کے لیے کامنٹ سیکشن میں آ کے پوچھیے. ہم آپ کے سوال قاری حنیف ڈار صاحب کے سامنے رکھیں گے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.